اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ تو ہو گئی اس طرح سے سارا جیسے آپ نے بتایا. تو ابھی میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ جیسے آپ پوچھ رہی تھی اس کا ہمیں بتا رہی تھی، میں نے پوچھا کاربنکلس کا اور اس کا، تو اسی طرح سے یہ بیکٹیریل انفیکشن اور فنگل انفیکشن میں کوئی فرق ہے کیا؟ جی، بیکٹیریل اور فنگل انفیکشنز بیسیکلی بیکٹیریا اور فنگس دونوں ان کو میٹھی چیزیں پسند ہیں. جس طرح آپ دیکھیں کہ کہیں آپ میٹھا رکھ دیں، کوئی چاکلیٹ جو ہے وہ اس کو ریپر سے باہر نکال کے رکھ دیں، تھوڑی دیر بعد وہاں پہ مکھیاں آنا شروع ہو جائیں گی. اسی طرح خون میں جب بلڈ شوگر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو بیکٹیریا اور فنگس جو ہیں وہ سکن پر حملہ آور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو چونکہ ڈائبٹیز میں مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے، سکن پہ کوئی کریک آ جائے، جس طرح انگلیوں کے درمیان والے حصے ہیں وہاں پر کوئی جس طرح پاؤں چلتے ہوئے کوئی کریک آ جائے، یا وہاں پر وہ ایریا ویسے ہی نمی کی وجہ سے وہاں پر ہوا سے ہی فنگس جو ہے وہ گرو کرنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ خون کی سپلائی چونکہ کم ہے، خون کی نالیاں خراب ہونے کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے، اور جو ہے بھی اس میں بھی شوگر کی مقدار زیادہ ہے، تو فنگس جو ہے وہ تیزی سے گرو کرے گی. اور مریضوں کو تھوڑا سا یہ بتانا ضروری میں سمجھوں گی کہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ فنگل انفیکشن ہے اور یہ بیکٹیریل انفیکشن ہے. فنگل انفیکشن موسٹلی جو ہے وہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان اور ٹانگوں کے اندرونی حصے میں، تھائز کے اندرونی حصے میں اور جلد کے اوپر رنگ کی شکل کے جو ہے وہ پیچز بننا شروع ہو جاتے ہیں، جن کے درمیان میں جو ہے وہ سکیلز بنتے ہیں اور ان کے اوپر خارش ہوتی ہے. تو یہ رنگز کے ساتھ اکثر ہمارے پاس مریض آتے ہیں اور ان پہ بہت خارش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ گھر میں عام لوشن جو ہے وہ بیکٹیریل لوشن خاص طور پر آئنٹمنٹس اور کریمز استعمال کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ فنگس ہے، اس میں اینٹی بائیوٹک کریم یا لوشن یا گھر میں جو آپ عام استعمال کرتے ہیں اس کا اثر نہیں ہوگا. اس میں ایک تو آپ کو اپنی شوگر کنٹرول کرنی ہے، دوسرا اینٹی فنگل جیل اور آئنٹمنٹ جو ہے وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. یا اوور دا کاؤنٹر جو ہے آپ کو اگر اویلیبل ہوتے ہیں کسی سٹور سے، تو آپ ان سے اینٹی فنگل جیل کے طور پر مانگ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی اینٹی فنگل جیل چاہیے، تو وہ آپ اپنے رنگ شیپ لیجنز کے اوپر آپ جن پر خارش ہو رہی ہو وہ آپ لگا سکتے ہیں، یا پاؤں کی انگلیوں کے درمیان لگا سکتے ہیں، بغلوں میں لگا سکتے ہیں، یا ٹانگوں کے اندرونی حصے میں لگا سکتے ہیں، اور ساتھ میں آپ اپنی شوگر کنٹرول کریں. لیکن جو بیکٹیریل انفیکشن ہے وہ موسٹلی پس والی ہوتی ہیں. جس طرح میں نے کاربنکل کی بات کی، وہ پس والے دانے ہیں. آنکھوں کے جو ہے وہ پپوٹے ہیں، آئی لیڈز ہیں، ان کے اندر دانہ بننا شروع ہو جاتا ہے، وہ درد والا دانہ ہوتا ہے، بعد میں اس میں پس بننا شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی بیکٹیریل انفیکشن ہے. اس میں بھی اینٹی بائیوٹک چاہیے ہمیں. اسی طرح جو ہے وہ پاؤں پہ جو بلسٹر کی ہم نے بات کی اس میں پس پڑ جائے، وہ بھی بیکٹیریل انفیکشن ہے. اس کے علاوہ ہمارے جسم پر جو بالوں والی چونکہ ساری سکن ہوتی ہے موسٹلی، تو اس پہ خارش زیادہ کرنے سے یا اریٹیشن سے ان میں ہیئر فالیکلز کی انفیکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہاں پر پس پڑنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی بیکٹیریل انفیکشن ہے. تو موسٹلی مین بات یہ ہے کہ بیکٹیریل انفیکشن پس کی شکل میں آتی ہے یا سوجن کی شکل میں آتی ہے. سکن جو ہے نا وہ لال ہونا شروع ہو جاتی ہے، درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، سوجنا شروع ہو جاتی ہے، اور لیٹر بعد میں اس میں پس پڑنا شروع ہو جائے، وہ چاہے دانے کی شکل میں ہو یا سکن میں ایک پیچ بننا شروع ہو جاتا ہے جس کو سیلولائٹس کہتے ہیں، یعنی سکن کا وہ ایک پرٹیکولر ایریا جو ہے وہ سوجنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی بیکٹیریل انفیکشن ہی ہے. یہ اگر ہونا شروع ہو جائے تو آپ ایز ارلی ایز پاسبل جلد از جلد اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، کیونکہ ایک ہیلدی انڈیویجول، ایک ہیلدی انسان، وہ گھر میں اپنے علاج کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، یا علاج نہ بھی کرے تو اس کا چونکہ مدافعتی نظام بہتر ہے تو اس کی اسکن کنڈیشن جلدی ٹھیک ہو سکتی ہیں. لیکن ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، اس کو کوئی بھی اسکن کنڈیشن ہوئی ہے تو اس کو ایگریسولی اچھا مینیج کرنا اور جلد از جلد ٹائم پہ مینیج کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے وہ اسکن کنڈیشن لیٹ ٹھیک ہونے کا رسک اور اس میں کمپلیکیشن فردر ہونے کا رسک زیادہ ہوتا ہے.